یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے اس کے اندر مشکلات ہیں، روزہ ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں، ان سب کے پیچھے جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ صرف ایک بنیادی چیز ہے، باقی سب چیزیں بھی شامل ہیں، انسانوں کی ہمدردی شامل ہے، آپ بھوکا رہیں گے، پیاسے رہیں گے، دوسروں کے بارے میں سوچیں گے، آپ جو ہے وہ مثلا آپ زکوٰۃ فطرہ نکالیں گے، غریبوں کو پیسہ بھی دیں گے، عبادات بھی کریں گے، آپ کی آخرت بھی بنے گی، یہ ساری باتیں، لیکن جو سب سے بڑا عنصر ہے اگر وہ نہیں ہوا تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر اس کا مطلب ہے جو کچھ ہوا وہ تقریباً بیکار گیا ہے سوائے بھوک پیاس کے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کنٹرول ہے۔ اگر آپ کا اور میرا ماہ مبارک رمضان سے کنٹرول بڑھ رہا ہے اپنے اوپر تو باقی سب صحیح ہے، اور اگر کنٹرول نہیں بڑھ رہا تو پھر باقی سب بھوک اور پیاس ہے، پھر کچھ نصیب نہیں ہو رہا۔ اچھا، اب اسی طرح مختصر چلتے ہوئے کنٹرول کو میجر کیسے کیا جائے، ناپا کیسے جائے کہ کنٹرول بڑھ رہا ہے یا کنٹرول نہیں بڑھ رہا ہے؟ بہت ہی آسان کام ہے۔ جب آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کی باڈی کے اندر شروع کے مرحلے میں، ابتدائی مرحلے کے اندر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹیمپرمنٹ خراب ہو جائے گا۔ بہت اچھا ایک نوٹ آج کل نیٹ کے اوپر مشہور ہے، ایک دوسرے کو لوگ بھیج رہے ہیں، وہ یہ کہ 30 دن جو انسان روزے رکھتا ہے تو پہلے 10 دن میں باڈی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، دوسرے 10 دن میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، تیسرے 10 دن میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو پہلے 10 دن میں جو تبدیلی آتی ہے وہ جسمانی طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا ٹیمپرمنٹ خراب ہو جائے گا، آپ کو غصہ زیادہ آئے گا۔ اچھا، اگر یہ 10 دن آپ نے کنٹرول کے گزار لیے اور غصہ زیادہ نہیں آنے دیا، پھر غصہ نہ آنا آپ کی عادت بنے گا، اور 30 دن تک آتے آتے آپ اپنی اس مشکل کے اوپر کنٹرول کر پائیں گے۔ یہاں سے شروع ہوگا معاملہ کہ آپ کنٹرول کیسے کریں گے۔ اچھا، کنٹرول کی اور کہاں کہاں پہ جگہیں ملیں گی ہمیں؟ کنٹرول کی جگہیں ملیں گی سحری اور افطار کے اوپر۔ 16 گھنٹے بھوک تو انسان کو برداشت کرنی پڑے گی، پیاس تو برداشت کرنی پڑے گی، باقی معاملہ آئے گا اس کے بعد کا کہ اس کے بعد میں جو کچھ صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، تیسری چیز آئے گی عبادات کے اوپر، جو کنٹرول ظاہر ہوگا وہ عبادات کے اوپر ظاہر ہوگا۔ وہ یہ کہ اس عالم میں جب آپ فزیکلی بہت ضعف کے اندر ہیں، آپ کی عبادات کہاں پہنچیں گی، آپ اپنے خداوند متعال کے ساتھ کتنے رابطے میں آپ آئیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو جمع کر لیجئے، اور آخری چیز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان کے اندر عبادات بھی کر لے اور اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول بھی کر لے، اپنے غصے پہ بھی کنٹرول کر لے، تو اسے کیا نصیب ہونے والا ہے؟ ان سب کے بعد مثال کے طور پر پہلی شعبان جب ہوگی تو اس کے اندر کیا نصیب ہوگا؟ اس کے اندر خدا سے ایک رابطہ نصیب ہوگا۔ البتہ ایسا نہیں ہوگا کہ 30 دن تک نہیں ہوگا، پہلی شعبان کو اچانک ہو جائے گا، نہیں، ابھی سے ہوگا، لیکن جو چیز نصیب ہونی ہے وہ خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے اور میں نے 30 دن روزے رکھ لیے، سحری افطار بھی زبردست طریقے سے کر لی اور عبادتیں بھی ساری کر لی، اور خدا کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے معاملہ صحیح نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کچھ معاملہ ابھی بھی رہ گیا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر میں تہجد کی نمازیں بھی پڑھ لوں، قرآن کریم 30 دن میں 30 سپارے میں نے پڑھ لیے اور ساری تہجد کی نمازیں بھی ہو گئیں اور میرے سحری اور روزے بھی سب صحیح ہو گئے، اور اس کے بعد بھی مجھے خدا کے ساتھ مناجات میں مزہ نہیں آ رہا، پھر کیا کہوں؟ پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ میں نے عبادات کا ایک لیول تو گزار لیا لیکن اس سے آگے میں نہیں جا سکا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جا سکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا، یہ جو خدا کے ساتھ رابطہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ اور میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اور آپ نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اتنا کہنا رابطے کے لیے کافی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ رابطے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ یہ جو رابطہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے آج ایک دفعہ میں ڈیفنس میں نماز کے سے پہلے یا بعد میں درس دیا کرتا تھا، تو میں نے اس میں کہا خدا کو دل سے پکاریں، تو ایک صاحب نے بہت اچھا کیا، وہ نماز کے بعد آئے میرے پاس، کہنے گے مولانا صاحب یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا دل سے پکاریں دل سے پکاریں، یہ ہوتا کیا ہے؟ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کا خدا سے رابطہ ہوگا تو آپ کو خدا سے بات کر کے مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ اچھا، جیسے دل میں معنویت میں لطف آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔
آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی ماں کو اپنے بچے کی خوشی پر خوش ہوتے ہوئے تو وہ رونے لگتی ہے، کسی بھائی کو اپنے بھائی کی بہت بڑی خوشی دیکھ کے رونے لگتا ہے پھر وہ۔ یہ جو قلبی رابطہ ہوتا ہے، قلبی اطمینان ہوتا ہے، اس میں نے قلب کہہ دیا، دل کا جو اطمینان ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آنسو آتے ہیں، اس میں آنسو آتے ہیں۔ تو جب آپ اور میں خدا کے ساتھ واقعی رابطے میں جائیں گے تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک تو ہے کہ دل بہت پرسکون ہوگا، بہت مطمئن ہوگا، دوسری بات یہ کہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچے گا، تیسری بات یہ کہ یہ کچھ رونے کو پسند کرے گا۔ اگر آپ کے اوپر یہ کیفیت ایک دن میں 24 گھنٹے میں 1 منٹ کے لیے بھی آ جائے، اور کاش ہر روز آ جائے، تو یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی صبر سے آشنا ہو گئی، شان رمضان دہر میں آیا ہو گئی، جو نظر میں نہیں تھا کنارہ ملا، ایسا ماہ کرم کا سہارا ملا، اشک آنکھوں سے دامن میں آ کے گرا، مجھ خطا کار کو کیسے کیا کر گیا، بندہ کرنے لگا رب سے یوں گفتگو، اللہ 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 اللہ۔ اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی تو دنیا کے اندر کفر کا نظام ہے، اور دنیا کے اندر مثلا جنگیں ہو رہی ہیں، خون بہہ رہے ہیں لوگوں کے، اور مالی طور پہ لوگ مصیبت میں ہیں، امنیت کا ایشو ہے، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کے ساتھ رابطے میں آ جائیں، بس اس سے کیا ہوگا؟ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اسی سے سب کچھ حل ہونا ہوتا ہے، اس سے سب کچھ حل ہونا ہوتا ہے، اس کے بغیر کسی چیز نے حل نہیں ہونا ہوتا۔ آپ افطاری بڑھائے چلے جائیں، روزے بڑھائے چلے جائیں، مسجدیں بنائے چلے جائیں، قرآن چھاپے چلے جائیں، پڑھے چلے جائیں، رٹے چلے جائیں، اور خدا سے رابطہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، سب اپنی جگہ پڑا رہے گا۔ پھر عزیزان محترم، میں مشورے کے طور پہ یہ عرض کروں گا، میں خود اس کی کوشش کروں گا، ظاہر ہے جب آپ سے کہہ رہا ہوں، ہر روز چند منٹ خدا کے ساتھ بات کرنے پہ لگا دیں، دعا افتتاح کے علاوہ۔ ممکن ہے کوئی اتنا اچھا ہو جائے کہ وہ دعا افتتاح پڑھنے میں اس رابطے کو حاصل کر لے، تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو پا رہا تو پھر کیا کرے، 2-3 منٹ علیحدہ سے لگا دے، اپنی مادری زبان میں، جو بھی اس کی اپنی زبان ہے، اس میں خدا سے گفتگو کر لے، اور کوشش کرے کہ یہ رابطہ بن جائے، کوشش کرے کہ یہ رابطہ بن جائے۔ یہ جو عرفاء ہیں، یہ بعض اوقات آدھا پونا گھنٹہ یہ نماز رکعت وتر کے اندر لگاتے ہیں، تاکہ اس آدھا پونا گھنٹہ لگانے کے بعد 2 منٹ کے لیے وہ رابطہ بن جائے۔ یہ بعض اوقات اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اس 2 منٹ کے رابطے کے لیے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ جو رابطہ ہے اس میں سارا معاملہ حل ہونا ہوتا ہے۔ اور اس کی جو یہ لوگ نشانیاں بتاتے ہیں وہ یہ کہ اس 2 منٹ کے اندر انسان ٹائم لیس ہو جاتا ہے، اس 2 منٹ میں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اگر آپ اور میں کوئی ایسی عبادت کر رہے ہیں نا جس کا مسلسل ہمیں دماغ کے پیچھے کھٹکا لگا ہوا ہے کہ ٹائم کتنا گزر گیا، تو سمجھ جائے گا کہ ابھی آپ اس اسٹیج تک نہیں پہنچے، ابھی وہ اسٹیج نہیں آیا۔ کاش ہم لوگوں کو زندگی میں جلدی یہ نصیب ہو جائے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان بہت اچھا ٹائم ہے، یہ بہت اچھا ٹائم ہے، اس کی راتیں اس کام کے لیے بہت اچھی راتیں، تو دن میں یا رات میں آپ اس کے اوپر اصرار کر لیجئے۔ اچھا جیسے یہ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہونا شروع ہوگا، پھر خود بخود آپ کی زندگی کو خدا ہدایت کرے گا، اور وہ لے لے گا جو آپ کو اور مجھے کر لینا چاہیے۔ اس میں ظلم کا مقابلہ بھی شامل ہے، اس کے اندر اہل بیت اطہار کی نصرت بھی شامل ہے، اس میں ہماری مزید علم کا بڑھنا بھی شامل ہے، یہ سب چیزیں خود بخود نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔